آج یہ کہا جا رہا ہے کہ منہ چھپا کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے، تو بھائی جب 4 سالوں میں ایک وردی والے افیسر سپیکر چیمبر میں موجود ہوتے تھے اور پارلیمنٹ کو چلا رہے ہوتے تھے، بل ان کی مرضی سے ٹیبل ہوتے تھے اور ان کی مرضی سے پاس ہوتے تھے، یہ اسد قیصر صاحب جانتے نہیں ہیں جو آج بات کر رہے ہیں؟ مگر آج جہاں تک منہ چھپانے والے لوگوں کے متعلق کمیٹی بنانے کی بات آ رہی ہے، تو بھائی کیوں وقت ضائع کرتے ہو اس کمیٹی پر؟ آپ 7-8 گھنٹے علی امین گنڈا پور جو منہ چھپائے بیٹھے رہے، 2 دن ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں منہ کھولتے؟ وہ بتا دیں کہ انہوں نے 7-8 گھنٹے کیوں منہ چھپائے رکھا، تو آپ کو جو منہ چھپا کے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ہر روز نئے سے نیا ڈرامہ۔ بات یہ ہے کہ کیا میں بطور پاکستانی ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اگر سرگودا سول کورٹ میں ایک ملزم پیش نہ ہو اور کہا جائے پولیس رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ سے از خود نوٹس ہوتا ہے، مگر عمران خان کا کیس ٹرائل کرنے والے جج پہ خیبر پختونخوا حکومت مقدمہ درج کرتی ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس پہ بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے۔ مگر کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا نوری ناتھ جو علی امین گنڈا پور کی شکل میں یہ کل کا پی ٹی آئی کا میر جعفر صادق ثابت ہوگا، جس طرح فیض حمید عمران خان پاکستان کے میر جعفر ثابت ہو رہے ہیں، یہ بھڑکیں، یہ رات کو کچھ اور صبح کو کچھ اور بھڑک، اس طرح پاکستانی قوم کو جو پہلے ہی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، جو آپ کے کرتوتوں سے پہلے ہی دنیا کے دباؤ میں ہے، یہ اگر اس دباؤ کو قبول کرتے جائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور یہ آزاد ریاست ہمارے ہاتھوں سے کھسکتی جائے۔ میں آج بھی بات یہ بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمان کے لیے، پارلیمان کے تحفظ کے لیے اگر کمیٹی بنانی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، مگر ایک کمیٹی بناؤ ایسی بھی جو پاکستان کے اندر سے پاکستان پر حملہ کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے۔ ایک کمیٹی ایسی بھی بناؤ، ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست کو بائی ڈیزائن کمزور کیا جا رہا ہے۔ بائی ڈیزائن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اداروں میں بیٹھے لوگ، کئی لوگ بھی استعمال ہوتے رہے اور کئی آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا تھا، پاکستان میں ایک بیماری آئی تھی، تو اس وقت جو سیاستدان مخالف نقطہ نظر رکھتے تھے وقت کی حکومت سے، یا جج اس وقت کے یا صحافی اس وقت کے، وہ ہسپتالوں میں علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں فیض حمید کے فیض سے فیض یاب نہ ہو جائیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں
اور کیا یہ چیزیں بھولنے والی ہیں کہ فیض حمید صاحب، عمران صاحب، عارف علوی صاحب، باجوہ صاحب، ثاقب نثار صاحب، یہ سارے صاحب جو ہیں، جو ایک پیج پہ تھے، پاکستان کے لیے کیا کچھ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج IMF جیسا ادارہ گیس بجلی کے بل کم کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آج حالت یہ ہے کہ مالیاتی ادارے بھی دباؤ میں لا کے ریاست کو اس کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ یہ مالیاتی ادارے ہیں کن کے، جو اس کے لیے مضامین لکھتے ہیں، وہ جو کانگریس اس کے لیے قرارداد منظور کرتی ہے، اور پھر بھی اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمی ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے، تو میں ماتم کر سکتا ہوں ان کی عقل پہ، میں ماتم کر سکتا ہوں کہ میری ریاست کو کن چاروں طرف سے کن کے ہاتھوں یرغمال بنا لیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کھلے عام مضامین لکھے جائیں اور وہ شخص آپ کے پاس قید بھی ہو، مگر آپ اس کو 1.5 سال کے گزرنے کے باوجود کوئی اس کے متعلق فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ بات حقیقت یہ ہے کہ کیا جو اداروں کے اندر سہولت کاری موجود تھی، اور کیا جو علی امین گنڈا پور نے زبان استعمال کی، جو 2 دن 4 دن 8 ستمبر کو جو اس نے جلسہ میں زبان استعمال کی، کیا کسی باغی کو پہچاننے کے لیے یہ کم ہے؟ اور اس کے بعد جو اس نے کل اسمبلی میں گفتگو کی، کیبنٹ میٹنگ میں گفتگو کی، کیا پاکستان کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں اتنے بے بس یا دباؤ میں ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com